یہ وہی برکی صاحب ہیں اور یہی کانگریس مین چیئرمین تھے جو آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جب 7 کانفرنس ہوئی تھی واشنگٹن ڈی سی میں، تو وہاں پر یہ چیف گیسٹ تھے اور جب وہ تقریر کرنے لگے تھے وائس چیئرمین تو انہی برکی صاحب نے وہاں آ کر نعرے لگائے اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان مخالف یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اس میں جتنے لا میکرز تھے سب کے سب کیلیفورنیا کے تھے، ٹھیک ہے. جو چیف آرگنائزر ہیں آصف محمود صاحب وہ بھی کیلیفورنیا کے. انڈیا کنٹرول کر جاتا ہے، ان کے یہاں بھی اس طرح کے اختلافات کر جاتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں آپ ہیں کون، آپ کون بولنے والے ہیں، آپ تو انڈین سٹیزن بھی نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے ان کو پاکستانی سٹیزنشپ بھی دے رکھی ہے. وہ بھی وہاں پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی کہ مجھے یہاں قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. ایف بی آئی نے 2 ایجنٹ دیے، میں 2 ایجنٹ اوباما کو بھی شاید نہیں ملتے، پر ان کو دیے ہوئے ایف بی آئی نے بقول ان کے کہ ہم عمران ریاض کا جو حق ہے بولنے کا اور کسی پارٹی کی حمایت کرنے کا اس کی تو ہم طرفداری کرتے ہیں، لیکن عمران ریاض کو ہم انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نہیں مانتے. انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نہیں ہے تو وہ اس پہ غصے میں آ گئے کہ میں بھی جرنلسٹ ہوں فلاں ہوں. میں نے کہا آپ بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نہیں ہیں، وہ بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے لابینگ کرتے ہیں. آپ یاد ہوگا کہ جو ماما قدیر ہیں بلوچ ایکٹیوسٹ ڈسپیئرنگ کے خلاف جو کام وہ یہاں آئے تھے تو ہم لوگوں نے ان کی خبر کی تھی. یاد ہے یہی لوگ جو اب پی ٹی آئی میں ہیں کتنا ہم سے ناراض ہوئے کہ آپ نے کیوں خبر کیا. تو بھائی ڈسپلن سے چاہے کسی کو نہیں ہونے، پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے. ڈان اخبار جو ہے اسلام آباد میں وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہونے دیتے تھے، آگے بیٹھ جاتے تھے. تو عمران خان کے دور میں انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ وہ کون کرتے تھے، وہ تو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہوتے تھے، وہ کون تھے آپ کو پتا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، حکومت آپ کی تھی، ذمہ داری آپ کی ہوگی. کہ گو کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں، آپ ان کو عدالت میں لے گئے بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کو چھوڑنے کو گھر پہ بات یہ واجد صاحب ایک واجد اس کی لگائی تھی، خدیجہ شاہ کی لگائی تھی، بالکل درست لگائی تھی، لگانی چاہیے تھی. عمران ریاض کی لگائی تھی بالکل درست لگانی چاہیے تھی. لیکن اگر آپ وہاں وہ ملتان کے اس پروفیسر کی جس کو صرف لٹریچر پڑھانے پہ آج 15 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، کانگریس مین نے ایک ایشو اٹھایا جس پر انگیز ہو گئی. نہیں بولے، انہوں نے کہا کہ یہ بلیسفیمی لا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان. ابھی کراچی میں جو ہوا آپ کے سامنے، تو آپ نے اس پر تو آپ پی ٹی آئی نے کچھ نہیں بولا، کبھی نہیں بولتے وہ. پھر یہ جو بات ہوئی تھی کہ جی آپ نے فنڈز وہاں پہ کیوں دیے ہیں، بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کس نہج پر تھا. اور یہ عمران خان صاحب تو خود کہہ چکے ہیں کہ جی مجھے نکالنے سے بہتر تھا آپ اس ملک پہ بم چلا دیں. تو سازش بھی امریکہ نے کی، اس کے بعد امریکہ فنڈز دے رہا ہے تاکہ الیکشن ریگ ہو سکیں، اور اگر عمران خان ہار گئے تو پھر وہ امریکہ کی طرف سے ہی وہ ریگنگ کروائی جائے. اچھا مزے کی بات یہ ہے انہیں کے سامنے اب جا کے کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری حیثیت ہے. جی السلام علیکم، میں جہاں زیب علی واشنگٹن ڈی سی سے آپ کے ساتھ موجود ہوں. اور 2 روز قبل واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کے اندر ایک اہم ایونٹ ہوا، اور اس ایونٹ میں تقریباً 8 سے 10 کانگریس اراکین نے پاکستان کے حالات پر بڑی گفتگو کی. اور اس ایونٹ کا جو ارینجمنٹ ہے وہ کہا جائے کہ پرو عمران خان، یہ عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے کیا. اور اس میں پاکستان کے حوالے سے بات تو کافی ہوئی اور مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے صاف اور شفاف انتخابات. انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر بھی کافی بات ہوئی. لیکن جو تحریک انصاف کے وہاں پر لوگ موجود تھے وہ اس طرح کا اس کو شو بنانے کی کوشش کر رہے تھے، ایک پاکستان مخالف شو. کسی ایونٹ کے اوپر بات ہو، 9 مئی کے واقعات پر بات ہو، وہ تو سمجھ میں آتا ہے. اچھا، وہاں پہ سجاد برقی صاحب موجود تھے جو کہ معاون خصوصی رہے ہیں عمران خان کے دور حکومت میں، ان کے یہاں پر بڑی کیمپین کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا اٹھ کے وہاں پر اپنے سوال میں کہ جی امریکہ کو تو پاکستان کی مدد ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، جو $3 بلین کا قرضہ IMF سے اپروو، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تباہ و برباد ہو جائے. عمران خان ہوگا تو سب چیزیں ٹھیک ہوں گی، وہ نہیں ہوگا تو پاکستان کو آپ کچھ بھی نہ دیں. واجد آپ بھی اس ایونٹ میں موجود تھے، کیونکہ مجھے تو میرا جو پرسنل ایک تجزیہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ کوئی پاکستان مخالف پروگرام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو تباہ برباد ہو چکا ہے ملک، اور آپ یہ کر دیں وہ کر دیں. آپ کو کیا لگا اس میں؟ ہاں، جو پولرائزیشن اس وقت ملک میں چل رہی ہے وہی پولرائزیشن جو ہے وہ اس ایونٹ میں بھی نظر آئی ہے. وہاں پہ حاضری بہت تھی لوگوں کی، کانگریس مین آ رہے تھے، جا رہے تھے، بات کر رہے تھے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جو مسنگ پرسنز اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. لیکن جو اوور ویلمنگ اٹینڈنس ویسے ادروائز تھی شہریوں کی، ان میں پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ شامل تھے، اور انہوں نے اس کو پی ٹی آئی ایونٹ بنا بھی دیا تھا. کیونکہ جس قسم کی تقریریں جو آپ نے سنائی بھی ہیں جو وہاں پر ہوئی بھی،
उसके अंदर क्रिटिसिज्म यही था कि देखिए इमरान, अब ये तो चोर डाकू आ गए हैं दोबारा मुल्क पर और इसलिए कि अमेरिका को पीछे हट जाना चाहिए। अच्छा, उसी अमेरिका को जिस अमेरिका के ऊपर साजिश का इल्जाम लगाया जा रहा है। ये जो आपने दूसरा शॉट सुनाया उसमें ये बरकी साहब, ये वही बरकी साहब हैं और यही कांग्रेसमैन शर्मन थे जो आपको याद होगा 2019 में जब 60 कॉन्फ्रेंस हुई थी वाशिंगटन डीसी में, तो वहां पर ये चीफ गेस्ट थे और जब वो तकरीर करने लगे थे ब्रैड शर्मन, तो इन्हीं बल्कि साहब ने वहां आकर नारे लगाए और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान मुखालिफ ये सारी एक्टिविटी हो रही है। अब उन्हीं के सामने खड़े होके ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान को बचाने का वाहिद हल यही है कि इमरान खान को लेके आ जाए और इसको कैंपेन में बदल दिया गया था। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग सुन रहे थे विच मीन्स के जो कांग्रेस की जो लिस्ट थी, अब वो इन चीजों को समझ भी रहे थे कि ये हो क्या रहा है। अब एक और पॉइंट आपको उसमें याद होगा कि उसमें छोटी छोटी वीडियोस भी दिखाई गई थी। उसमें 9 मई की जो वीडियो दिखाई गई कि जी कितना वायलेंस हुआ और कितनी तोड़फोड़ हुई, उसको भी ऑडियो बंद कर दी गई ताकि, क्योंकि जो नारे लग रहे थे वो इमरान खान के हक में थे या जो भी मुखालिफ थे किसी के भी इदारों के, जिस तरह भी उसमें झंडे भी कहीं कहीं नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो अमेरिकन यहाँ पर लॉ मेकर्स हैं उनको तो नहीं पता इस तरह के इस झंडों का क्या मतलब है, ये लोग कौन है, लेकिन उसको एक वायलेंस के तौर पे दिखाया गया, जिसपे ब्रैड शर्मन ने कहा भी कि वायलेंस तो होना नहीं चाहिए था। ये भी पूछा गया कि जी फिर सिक्योरिटी इदारों ने वहां पर कुछ किया क्यों नहीं, तो उन्होंने फौरी तौर पे कह दिया कि जी हमारे यहाँ पे भी 6 जनवरी पे हुआ था तो बड़ा मुश्किल होता है, हमारे पास भी इतनी फोर्स थी, इसके बावजूद इस तरह मॉब को कंट्रोल करना एक और बात है। सो वो लॉ एंड ऑर्डर तक बात तो आ गई थी, इसीलिए ओवरवेलमिंगली बात इस पे चली गई थी कि इलेक्शंस होने चाहिए और शफाफ होने चाहिए, और इन्होंने वाज़ेह किया कि जो भी आएगा उसके साथ काम तो हम करेंगे, क्योंकि ये इट्स अबाउट द स्टेट, इट्स अबाउट नॉट अबाउट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो कुछ किसी की भी हो, कि एक पार्टी के बारे में ये बात नहीं है, ये स्टेट के बारे में है, ये उन लोगों के बारे में है, इस नेशन के साथ हमारे ताल्लुकात है, रादर देन कि कौन पॉलिटिकल बिजनेस कौन आ गया था। अनवर साहब, आपका क्या तज्जिया इस शो के बारे में? आपको लगा पाकिस्तान मुखालिफ था या फिर? देखिए, मैं इस तरह जजमेंट पास करने का मैं अच्छा नहीं लगता मुझे कि किसी को हम पाकिस्तान मुखालिफ या पाकिस्तान दोस्त इस तरह की डिग्रियां बांटे। लेकिन एक बात है कि पहली बात तो कि ये पीटीआई के लिए था शो, जाहिर है एक वाकई के, बल्कि वाकयात के वाले से था, इलेक्शन के वाले से, जो कुछ भी था, इसमें सारा मौक़िफ़ पीटीआई का था, इसमें कोई शुबा नहीं है। पीटीआई के लोग बहुत प्रोमिनेंट थे, ऑर्गेनाइजर्स में, अटेंडेंस में उनकी अक्सरियत थी। लेकिन एक बात जो हमारे जो अरबाब इक़्तिदार हैं सोचनी पड़ेगी उनको, वो ये है यहाँ जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं यहाँ या इंग्लैंड में या दूसरे मुल्कों में, उन मुल्कों में जहाँ उनको शहरियत मिल जाती है वहाँ अब वो इंट्रेंच हो रहे हैं, उनकी जड़ें बन रही हैं, और वो जड़ें बनेंगी तो वो दोनों तरफ काम करेंगे। कभी जैसे जब ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत ने उनको 16 के मामले से लेकर दूसरे मामलात में हर जगह उनको इस्तेमाल किया पाकिस्तान के फेवर में, और अच्छा किया। जो सियासी पार्टियां जब उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो वो भी उसको इस्तेमाल करेंगी। अब हुआ ये कि पहली दफा पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं इतनी बड़ी तादाद में किसी पार्टी से इन्वॉल्व हुए हैं, और अब ये सारा शो क्या था तो गौर करें, इसमें जितने लॉ मेकर्स थे सबके सब कैलिफोर्निया के थे, ठीक है। जो चीफ ऑर्गेनाइजर है आसिफ महमूद साहब, वो भी कैलिफोर्निया के, सारे डेमोक्रेट्स थे। आसिफ महमूद साहब भी डेमोक्रेट थे, रिपब्लिकन नहीं आए थे। तो यानी इसका ये मतलब था कि जो आसिफ महमूद साहब और जो दूसरे डॉक्टर हजरात, उनमें 1-2 स्पीकर ने नाम भी लिए कि मेरे फलां दोस्त आए थे, इन्होंने बताया। तो उनके जो साथी हैं वहाँ पाकिस्तानी फिजिशियन, आसिफ साहब भी डॉक्टर हैं, और वो उन लोगों ने इनसे अप्रोच किया और ये सारा मामला किया। और अब दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत भी कोशिश करेगी, वो भी कुछ कोई सिलसिला करे, तो वो जो ये सिलसिला है ये आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। जब भी पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट होगी उस पर इस तरह की कंट्रोवर्सी नजर आएगी। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज हमारे लिए इसलिए मुमकिन नहीं है कि हमने डुअल नेशनलिटी रखी है, इंडिया ने नहीं रखी। तो इंडिया कंट्रोल कर जाता है, उनके यहाँ भी इस तरह के इख्तिलाफात कर जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं आप हैं कौन, आप कौन बोलने वाले हैं, आप तो इंडियन सिटीजन भी नहीं है। हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमने उनको पाकिस्तानी सिटीजनशिप भी दे रखी है। तो इस पे ये मसाइल इस तरह के हमें पेश आते रहेंगे। अच्छा, वहां पर मोहित पीरजादा मेरे ख्याल से नाम है, साथी जो थे वहां पर, वो भी वहां पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी कि मुझे यहाँ कत्ल करने की साजिश की जा रही है। FBI ने 2 एजेंट दिए, मैं 2 एजेंट ओबामा को भी शायद नहीं मिलते, एक बार उनको दिए FBI ने बकौल उनके। और उन्होंने भी वहां पर
ایک اپنی چھوٹی سی تقریر باندھی کہ میں بڑا مشہور اینکر ہوں، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور لیکن میری ان سے وہاں پہ بھی جب بات ہوئی 3 سال سے ان کی ویڈیوز اور ان کا جو آپ اٹھا کر دیکھیں وہ صرف عمران خان کا پروپیگنڈا مہم ہے. اور اگر آپ ایک پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے روزانہ اپنی پریس بریفنگ میں ان کا نام لے کے کنڈیم کرے چیزوں کو، یہ ان لوگوں کو غلط فہمی کیوں ہوتی ہے اس طرح کی؟ مطلب آپ کو وہاں سے اٹھ کے یہ لوگ جو ہے نا کانگریس سے اٹھ کے آگے تھے پہلے شنواریستان میں، اس کے بعد دیس پردیس میں. وہاں جو ڈاکٹر شہباز گل ہیں ان کے جو پی ٹی آئی کے یہاں اب اسپوکس پرسن ہے شاید، لابیسٹ ہیں رجسٹرڈ لابیسٹ ہیں، تو وہ بھی آ گئے اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا. سوال انہوں نے یہ کیا کہ عمران ریاض کا جو معاملہ ہے وہ ڈس اپیئر ہے، اس پہ آپ لوگ یعنی جرنلسٹ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو میں نے کہا نہیں، آواز اٹھائی ہے. یو جے نے بھی بیان دیا ہے کہ کراچی یونین آف جرنلسٹ نے بھی ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بات کرتے ہیں، کتنے بار سوال میں نے بھی کیا ہے، سوال کیا ہے اٹھایا، لیکن کہہ لیں کہ نہیں اس طرح آپ نہیں اٹھاتے جس طرح آپ نے دوسرے صحافیوں کو لے گیا. میں نے کہا آپ کی بات درست ہے، اس کی وجہ ہے جس پہ بڑی تلخی ان سے بتاتا ہوں. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عمران ریاض کا جو حق ہے بولنے کا اور کسی پارٹی کی حمایت کرنے کا، اس کی تو ہم طرفداری کرتے ہیں، لیکن عمران ریاض کو ہم انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نہیں مانتے. انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نہیں ہے تو وہ اس پہ غصے میں آ گئے کہ میں بھی جرنلسٹ ہوں فلاں ہوں. میں نے کہا آپ بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نہیں ہیں، وہ بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے لابینگ کرتے ہیں اور غلط نہیں کرتے. میں نے کہا پتہ نہیں آپ لوگ شرمندہ کیوں ہوتے ہیں، آپ غلط نہیں کرتے، صحیح کرتے ہیں کہ آپ کو حق حاصل ہے پولیٹیکل پارٹی کے لیے لابینگ کرنے کا، کیمپین چلانے کا. لیکن آپ کہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے لابیسٹ ہیں اور میرا حق ہے لابینگ کرنے کا، اور اس کے لیے آپ اگر مجھے اغوا کیا جائے، گرفتار کیا جائے تو آپ آواز اٹھائیں. ہم آواز اٹھائیں گے اس لیے کہ آپ کا حق ہے، مگر ہم آپ کو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اس لیے نہیں مان سکتے کہ آپ خود جو کچھ کرتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم نہیں ہے. تو یہ بات پی ٹی آئی والوں کو سمجھنی چاہیے کہ پولیٹیکل کمپین بھی ایک جائز قانونی کام ہے، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم نہیں، اس کو ماننے سے انکار کر جاتے ہیں. ان کا اصل میں رویہ یہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کمفرٹیبل گھرانے سے آئے ہیں، جو پرومننٹ لوگ ہیں پی ٹی آئی میں، اور ان کا خیال تھا کہ بھی ایک واک نہیں ہوئی. اب وہ لڑ رہے ہیں اور بھرپور لڑ رہے ہیں، اس پہ کوئی شبہ کو کریڈٹ جاتا ہے، مگر بات وہ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں تو ہر کو ہمارے ساتھ دینا چاہیے. اور اچانک یہ تو ٹرمپر والی صورت ہے، آپ بات ہی نہیں کر سکتی ہیں لوگوں سے، آپ ان سے کوئی بحث نہیں کر سکتے. واجد آپ کا کیا ہے اس حوالے سے؟ مطلب میڈیا فریڈم پہ تو ہمیشہ بات کرتے ہیں. اب جو بات دیکھیں، اصولی بات یہ ہے کہ مسنگ پرسن نہیں ہونے چاہیے، بالکل، اور اب کے نہیں ہیں، کب سے چلے آ رہے ہیں. اور پاکستان کے بہت بڑے صوبوں سے، چھوٹے صوبوں سے، بڑے شہروں سے، چھوٹے شہروں سے کس قسم کے واقعات نہیں ہوتے رہے ہیں. خود عمران خان کے دور میں اب دیکھیں پاکستان کے بہت بڑے صحافیوں. ایک منٹ انٹرفیئر کرتا ہوں. آپ یاد ہوگا کہ جو ماما قدیر ہیں بلوچ ایکٹیوسٹ ڈسپیئرنگ کے خلاف جو کام وہ یہاں آئے تھے، تو ہم لوگوں نے ان کی خبر کی تھی. یاد ہے یہی لوگ جو اب پی ٹی آئی میں کتنا ہم سے ناراض ہوئے تھے کہ آپ نے کیوں خبر کیا. تو بھائی ڈسپیئرنس سے شاید کسی کو نہیں ہونے کہ پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کہہ دیا. اسی لیے میں نے 2019 کا ابھی حوالہ بھی دیا تھا. بات وہاں پہ ٹاپکس ہو رہے تھے ہیومن رائٹس کا، تو وہ یہ رہا تھا کہ اب اس پچھلے 1 سال کے اندر بہت ہیومن رائٹس خراب ہو گئے ہیں. بھائی اس سے پہلے بھی تھے، اس سے پہلے ہمیشہ سے رہے ہیں. اور عمران خان کے دور میں جس قسم کی وہ قدغنیں لگائی گئی، جس طرح لوگوں کو گولی ماری گئی، اٹھا لیا گیا، مار پیٹ کی گئی، صحیح ہے. اور اس کے بعد ڈیموکریسی کی جب بات ہے، جب جو دوسرا ٹاپک ڈیموکریسی تب ہے جب پچھلے سال تک نہیں، جب تک عمران خان کو نہیں نکالا گیا تھا. اس سے پہلے میں نے گفتگو میں یہ بات بتائی کو، میں نے کہا کہ ڈان اخبار جو ہے اسلام آباد میں وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہونے دیتے تھے، آگے بیٹھ جاتے تھے. تو عمران خان کے دور میں انہوں نے کہا آپ کو پتا وہ کون کرتے تھے، وہ تو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہوتے تھے، وہ کون آپ کو پتا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، حکومت آپ کی تھی، ذمہ داری آپ کی ہوگی. وہی نا اب جو بات ہو رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وہاں پر اس نے عمران خان کو لے، بھائی اس سے پہلے تک جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو اسٹیبلشمنٹ بڑی اچھی تھی.
میں نے ایک اور بھی کوئی پروگرام تھا، میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ عمران خان کی جب کیمپین چل رہی تھی اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ ووٹ عمران خان کا ہے اور اس کے ساتھ اگر فوج ہے تو پھر جان بھی ہم دینے کو تیار ہیں. تو اس قسم کا جب آپ نے نیریٹو بنایا ہو اور اب آ کے جب آپ ہیومن رائٹس اوور آل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ڈیموکریسی اوور آل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ویمن ایشو سے بات نہیں کر رہے ہیں. اچھا وہاں پر انہوں نے 2 تصویریں لگائی ہوئی تھیں، ایک عمران ریاض خان کی اور دوسری خدیجہ شاہ کی. اب آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ جو جب ہم رپورٹنگ کر رہے تھے تو اس میں پتہ یہ لگا کہ 6 لوگ گرفتار ہوئے تھے. اب بات اس میں سے 4 جن کو ہے وہ چھوڑا جا چکا ہے، وہ رہا ہو چکے ہیں، لیکن ایک خاتون کو وہاں پر آپ نے وہاں لگا کے بات یہ کی کہ گو کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں، آپ ان کو عدالت میں لے گئے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کو چھوڑنے کو گھر پہ بات یہ واجد صاحب ایک واجد اس کی لگائی تھی، خدیجہ شاہ کی لگائی تھی، بالکل درست لگائی تھی، لگانی چاہیے تھی. عمران ریاض کی لگائی تھی بالکل درست لگانی چاہیے تھی. لیکن اگر آپ وہاں وہ ملتان کے اس پروفیسر کی جس کو صرف لٹریچر پڑھانے پہ آج 15 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کی تصویر کیوں نہیں لگائی؟ اس کی لگا دی. وہ تو ایشو ہے. کتنے لوگ ہیں، کتنے اور جتنے ہیں، اگر آپ نے اوور آل اس کی پلیرلٹی میں بات کرتے تو وہ سمجھ آتی تھی، لیکن آپ نے اس کو فوکس وہی کر دیا کہ اگر ہم ہیں، اسٹیبلش ہمارے ساتھ ہے، پھر تو سب ٹھیک ہے، اور پھر اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. لیکن واجد آپ نے وہاں پہ خود سنا، سجاد برقی کا بھی ہم نے شارٹ بھی دکھایا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس نے وہاں کھڑے ہو کے کہا جی کہ پاکستان جو ہے عمران خان ہے. بھائی باقی جو مسلم لیگ کے ووٹرز ہیں، پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں، کیا وہ انسان کے بچے نہیں ہیں؟ وہ پاکستانی نہیں ہیں کیا؟ آپ کیا بس پاکستان کو عمران خان تک محدود کر دیا؟ فوج کے خلاف جو کانگریس مین نے ایک ایشو اٹھایا جس پر روہینی والوں نے کہا کہ یہ بلیسمی لا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان. ابھی کراچی میں جو ہوا آپ کے سامنے، تو آپ نے اس پر تو آپ پی ٹی آئی نے کچھ نہیں بولا، کبھی نہیں بولتے وہ. تو بات ساری ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے مخالف نہیں. یہ بات بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ بھائی ہم پی ٹی آئی کے مخالف نہیں ہیں، لیکن آپ جو ہے نا پک اینڈ چوز کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو سب ٹھیک ہے، آپ ہمارے خلاف ہیں تو پھر سب اب ساری ایشوز پہ بولیں نا. دیکھیں اب یہ جب اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کو پارلیمنٹ سے ہٹا دیا گیا تھا، آپ لیڈر آف دا ہاؤس نہیں رہے ہیں، تو آپ اپوزیشن میں آ کے بیٹھ جاتے. آپ لیڈر آف دی اپوزیشن تو بن سکتے تھے. آپ ایز اے لیڈر آف دا ہاؤس کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں اور آ کے آپ نے ایشوز کے اوپر بات کی ہے؟ آپ تو ٹویٹ جاری کر دیتے تھے، یا یہ کہ آپ نے جو اپنے لیکیز آگے رکھے ہوئے تھے ان کے ذریعے صرف یہ ہوتا تھا کہ سارا دن گالی دینی ہے، اپنے مخالفین کو گالی دینی ہے. اور یہ جو تماشا چلتا رہا وہ اس لیے پارلیمانی جو پالیٹکس ہوتی ہے یا پارٹیز ہیں، میرا نہیں خیال کہ جو آنا چاہیے آگے. جو لوگ ابھی دوسرے جو اس طرح کے پریزنٹ آف کانشنس ہیں، جو پاکستان میں پریزنٹ آف کانشنس، ان کو اگر بلایا، ان کے اوپر سیمینار کیا جائے، گفتگو کی جائے، مجھے نہیں پتا کتنے پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے یا آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، نہیں بولیں گے. آسیہ بی بی جو اتنے سال جیل پر رہی، اس پہ تو پی ٹی آئی نے کوئی ایشو نہیں لیا، کوئی اسٹینڈ نہیں لیا. بیچاری نے آدھی عمر گزار دی جیل میں، ایک بیس لیس چارجز. یہ تو پی ٹی آئی شو ہے نا، وہی بات ہے کہ سارا پی ٹی آئی شو تھا، اور مجھے تو پاکستان مخالف لگا. خیر باہر پروگرام کے آخری طرف ہم تھوڑا سا جاتے ہیں. جو فوج کو انور اقبال صاحب جو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، ان کے ورکرز کی جانب سے اور پی ٹی آئی کے ہمدردوں کی جانب سے، کہ وہاں پہ ہم نے سنا پھر اب فوج تک کے ہم نے الفاظ سنے اس کانگریس کے اجلاس کے اندر. یہی وہ لوگ جو فوج کے حق میں پہلے مظاہرے کرتے تھے اور اب یہ فوج کے مخالف مظاہرے بھی کرتے ہیں، اور ایک خوفناک قسم کے سوشل میڈیا کے اوپر واٹس ایپ گروپ سے آپ دیکھ کتنی ایک بھرپور قسم کی مہم چلی ہوئی ہے یہاں پر. یہ کتنی خطرناک ہے پاکستان کی؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے جازب کہ اگر فوج ہمارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو دشمن ہے. یا تو آپ اسٹینڈ لیں کہ بھئی ان ایشوز پہ ہم فوج کے خلاف ہیں اور ان ایشوز پہ ساتھ ہیں، چیزیں واضح کر دیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو فوج دوست ہے، آپ کے مخالف ہے تو دشمن ہے. بالکل پاکستان اور پی ٹی آئی ایک چیز نہیں ہے. جس طرح ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں نا، پاکستان اور اسلام ایک چیز نہیں ہے، اردو زبان اور پاکستان ایک چیز نہیں ہے، ایک اردو ایک زبان ہے، پاکستان ایک ملک ہے، اسلام ایک مذہب ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی ایک ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی، ایک فوج ہے، ایک پی ٹی آئی ہے، ایک پاکستان ہے. وہ نہیں کرتے، وہ سب کو ملا دیتے ہیں. اور پھر میں کہوں گا ان کے خلاف جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو ہم پوری طرح کنڈیم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ نہ کریں کہ اگر
कल अगर फौज उनके फैवान पे आ जाए तो कुछ ठीक है, ये ना करें। हाँ, फिर ये जो बात हुई थी कि जी आपने फंड्स वहां पे क्यों दिए हैं, भाई आपको पता ही नहीं है कि मुल्क किस नहज पर था, और ये इमरान खान साहब तो खुद कह चुके हैं कि जी मुझे निकालने से बेहतर था आप इस मुल्क पे बम चला देते। उन्होंने ये कहा नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये $3 बिलियन दिए गए हैं इलेक्शन रिग करने के लिए। अब बात ये कि वो $3 बिलियन में से तो मेरा ख्याल है सारे भी दे देंगे तो भी आपके कर्ज पे सूद भी अदा नहीं होगा, तो आपने $25 बिलियन। अच्छा, तो साजिश भी अमेरिका ने की, उसके बाद अमेरिका फंड्स दे रहा है ताकि इलेक्शन रिग हो सके, और अगर इमरान खान हार गए तो फिर वो अमेरिका की तरफ से ही वो रिगिंग क्या थ्योरी है करवाई जा। अच्छा, मजे की बात ये है, उन्हीं के सामने हम जाके कह रहे हैं कि अब हमारी है। हाँ, ये और फिर वो पकड़ के वॉइस ऑफ अमेरिका की जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उनको एम्बेसी के सामने पकड़ के उनकी बेइज्जती भी करते हैं, वो स्टेट डिपार्टमेंट से कहते हैं हमारी हिमायत भी करो। नहीं, आसिम के साथ भी बड़ी जाती की 2-4 दफा मेरे साथ हुआ वाकया प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं नाराज हो जाते हैं ना इस बात पे। यार आपको बहुत, मैंने उस दिन समझाया था, सारे बैठे थे, मैंने कहा आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। मैंने कहा आपको उस पर शिबाज गिल ने कहा कि हमें पता है कि आपकी पहली प्रेफरेंस खबर होती है, लेकिन यहाँ लोग आ जाते हैं जो मैट्रिक पास भी नहीं है, फलां है, और साबित करते हैं। मैंने कहा मैं तो मैट्रिक पास हूँ भाई, तो मैं तो ये नहीं करता, मैट्रिक पास भी नहीं है। मैंने कहा अब बात सारी ये है कि आप जो है ना प्लीज चीजों पे लाइन ड्रॉ करें और हर चीज को एक दूसरे में मिक्स ना कर दें। लाइन ड्रॉ करने में तैयार नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू का। हमने आपके सामने जो कांग्रेस में इजलास हुआ पीटीआई की जानिब से किया गया, और एक अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया अनवर इकबाल साहब ने कि जितने भी वो कांग्रेस अरकान थे वो कैलिफोर्निया के थे। डॉक्टर आसिफ महमूद ने इन सबको अरेंज किया था और इन सबको लेकर आए और खूब पाकिस्तान के खिलाफ। वैसे मैं एक बात कर दूं कि उनका हक था करना, मैं इसको कोई गैर कानूनी एक्टिविटी नहीं समझता। लेकिन आप ये हर टॉपिक पे बात करते हैं ना, इंसानी हकूक से 9 मई के क्यों है? चेरी पिकिंग की हाँ, तो फिर वो उस पर जो जहां भी को वाशिंगटन डीसी से जा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।